ہیں آپ؟ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ام المومنین امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں آپ کی بھتیجی جناب حفصہ بنت عبد الرحمن حاضر ہوئی۔ اس نے پتلا دوپٹہ پہن رکھا تھا۔ جناب حفصہ بنت عبد الرحمن نے جو سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی بھتیجی ہے، انہوں نے پتلا دوپٹہ پہن کر سیدہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں حاضری دی۔ ماں عائشہ نے جیسے اس لڑکی کو پتلے دوپٹے میں دیکھا، اس کا پتلا دوپٹہ چھین لیا اور اس پتلے دوپٹے کو پھاڑ کر اس میں آگ لگا دی اور فرمایا کہ تو پتلا دوپٹہ پہنتی ہے، پتلا دوپٹہ پہننے کی اجازت نہیں۔ اور اس کے بعد اپنا موٹا دوپٹہ اس لڑکی کو اڑا کر کے فرماتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں اتنا پتلا دوپٹہ پہنے کہ اس سے بالوں کی سیاہی نظر آئے، ایسی عورتوں پر اللہ نے جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی ہے۔ اس عورت پر اللہ کے فرشتوں کی اور اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے، اس حالت میں کہ جب وہ عورت پتلا دوپٹہ پہنتی ہے اور اس سے بالوں کی سیاہی نظر آتی ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر دوپٹہ اتنا پتلا ہو جائے کہ بالوں کی سیاہی نظر آئے تو اللہ کی لعنت برسے، فرشتوں کی لعنت برسے اور اس پر جنت کی خوشبو حرام ہو جائے، تو وہ عورتیں جو باریک اور پتلے لباس پہن لے، مردوں کی طرح لباس پہن لے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں ام المومنین امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جو عورتیں مردوں سے مشابہت کرتی ہیں، ایسی عورتوں پر میرے آقا نے لعنت فرمائی ہے۔ اور لعنت کا مطلب یہ ہے کہ جس پر لعنت پڑ گئی آقا کی، وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ تم جنس پہن کر کے نکل رہی ہو، جنس پہننے کی اجازت تو بالکل جو تنگ اور چست جنس ہے اس کی اجازت تو علماء نے مردوں کو بھی نہیں دی ہے۔ بالکل جلد سے ٹچ جو پینٹ پہنی جاتی ہے اس کی اجازت تو مردوں کو بھی نہیں، تم پہن کر گھر سے نکل رہی ہو۔ علماء منع کرے تو یہ بات کہی جاتی ہے، ان مولویوں کو کیا سمجھتا ہے، ان مولویوں کو کیا ہے، یہ تو دقیانوسی فکر والے لوگ ہیں معاذ اللہ، یہ تو پرانے دور کے لوگ ہیں معاذ اللہ۔ سن لو، اگر تمہیں دنیا میں ترقی کرنا ہے یا آخرت میں، تو اس ننگی اور اوریاں دنیا کے ساتھ نہ چلنا۔ اگر دنیا اور آخرت کی ترقی چاہتی ہو، آؤ 14.5 صدیاں پیچھے لوٹیں، آؤ مصطفیٰ کریم کے حسین دور کی طرف چلیں۔ وہ دور جس دور کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنی زندگی کو گزارتی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آؤ دیکھو تو صحیح، تمہارے پاس ایک سے ایک قیمتی دوپٹے ہیں لیکن تم اسے گلے میں لٹکا کر کے پھرتی ہو، ایک سے ایک قیمتی لباس ہے لیکن اس کے باوجود بھی تم جسم کی نمائش کرتی ہو۔ یہاں پر مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے تاکہ میری بہنوں کو ایک پیغام ملے کہ دیکھو سیدہ فاطمہ کی زندگی کیسے گزری۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، ایک مرتبہ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک طویل سفر سے تشریف لائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ میرے آقا جب سفر سے تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں تشریف لاتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آئے تو کسی صحابی نے اطلاع دی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی مقدس شہزادی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا بہت زیادہ بیمار ہیں، ان کی طبیعت بہت علیل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ آقا کریم کی 4 بیٹیاں ہیں لیکن چاروں کے اندر سب سے زیادہ میرے سرکار سیدہ فاطمہ حسنین کی والدہ سے محبت کرتے تھے۔ آقا
آقا نے جب سنا میری بیٹی فاطمہ بیمار ہے، علیل ہے، تو میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے ایک صحابی کو لیتے ہیں اور اس کے بعد سیدہ کے گھر جاتے ہیں۔ دروازے پہ دستک دی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون ہے؟ سرکار نے اپنا نام بتایا۔ اندر سے آواز آئی آپ تنہا ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابی میرے ساتھ ہے۔ اندر سے آواز آئی ابا جان آپ کو اندر آنے کی اجازت ہے لیکن آپ کے صحابی کو اندر آنے کی اجازت نہیں۔ میرے سرکار اندر تشریف لے گئے تو کیا دیکھا؟ سیدہ فاطمہ اپنے بستر پر موجود ہے۔ آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کیا بابا جان آپ مجھے معاف فرمائیں یا رسول اللہ، میں نے کسی غیرت کی وجہ سے آپ کے صحابی کو اندر آنے سے منع نہیں کیا، بلکہ آقا وجہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک ہی چادر ہے یا رسول اللہ جس سے میں اپنے سر کو چھپاتی ہوں تو میرے پیر کھل جاتے ہیں اور جس سے پیر کو چھپاتی ہوں تو میرا سر کھل جاتا ہے۔ آپ میرے بابا ہیں، اگر آپ کے سامنے پیر کھل جائیں تو کوئی بات نہیں، آپ کے صحابی کے سامنے میں اپنے پیروں کو کیسے کھول سکتی ہوں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے کہتے ہیں پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بیٹی کیسی ہو؟ سیدہ نے عرض کیا جو اب تک کے صبر و رضا کا پیکر بنی ہوئی تھی، اپنے بابا کا ہاتھ جب اپنے سر پر دیکھا اور آقا نے خود پوچھا بیٹی کیسی ہو تو صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، آنکھ سے آنسو چھلک پڑے اور عرض کرتی ہے بابا جان بڑی تکلیف ہے یا رسول اللہ، جب مدینے کی عورتیں بیمار پڑتی ہیں تو ان کو غذائیں بھی ملتی ہے اور دوائیں بھی ملتی ہے، لیکن آپ کی بیٹی فاطمہ کا حال یہ ہے بابا کہ میں 3 دن سے بیمار ہوں یا رسول اللہ، اللہ اکبر، میرے گھر میں 3 دن سے چولہا نہیں جلا، دوا ملنا تو دور کی بات ہے آقا، میرے پیٹ میں 3 دن سے اناج تک موجود نہیں، میرے گھر میں ایک لقمے تک کی گنجائش نہیں۔ میرے سرکار نے اپنی بیٹی کی یہ رودات سنی تو فرمایا بیٹی صبر کرو، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ دنیا کے تاجداروں کے لیے، قیصر و کسریٰ کے تاجداروں کے لیے دنیا کی نعمت ہے اور محمد اور آل محمد کے لیے جنت کی نعمت ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اے خاتون جنت کی کنیزوں، ایک دن میں 3 مرتبہ پیٹ بھر کر کے کھا کر کے اپنے جسم کی نمائش کرنے والیوں، دنیا کے اندر تمہیں کوئی روکے نہ روکے، لیکن یاد رکھنا ایک دن وہ ضرور آئے گا، تمہارے سر پر موت کی تلوار لٹک رہی ہے، موت کا فرشتہ آئے گا تو تمہارے جسم سے تمہاری روح کو جدا کر لے گا اور اپنے جسم کی نمائش کرنے والیوں صرف 2 گز کپڑے کے اندر تمہیں لپیٹ دیا جائے گا۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، اپنے کپڑوں پر اترانے والیوں، اپنے دوپٹوں کو مفلر بنا کر بالوں کی نمائش کرنے والیوں، اپنی قسمت سے زیادہ دنیا سے نہیں لے جاؤ گی۔ تمہارا شوہر کتنا بھی مالدار ہوگا، کتنا بڑا بھی سوداگر ہوگا، کتنا بڑا بھی بیوپاری ہوگا، اپنے نصیب سے زیادہ نہیں لے جاؤ گی۔ نصیب کیا ہے؟ نصیب کا کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں تم اپنے نصیب کا صرف کفن دنیا سے لے جاؤ گی، نہ زیور، نہ مال، نہ منال، اور وہ بھی کون سا کفن؟ دنیا میں ڈریس خریدنے کے لیے نکلتی ہو تو کہتی ہو کہ فلاں اداکارہ نے جو کپڑے پہنے وہ بتاؤ، تو کیا قبر میں بھی اداکارہ کا لباس پہن کر جاؤ گی؟ نہیں نہیں، قبر میں کسی اداکارہ کا لباس نہیں، قبر میں وہی لباس پہن کر جاؤ گی جو لباس دنیا سے سیدہ فاطمہ پہن کر گئی ہے، جو لباس دنیا سے سیدہ زینب پہن کر گئی ہے، جو لباس دنیا سے رابعہ بصری پہن کر گئی ہے، جو لباس دنیا سے ماں عائشہ صدیقہ پہن کر گئی ہے، جو لباس دنیا سے ام سلمہ ام المومنین پہن کر گئی ہے، وہی لباس تم دنیا سے پہن کر جاؤ گی۔ اور نادانو، جب دنیا سے قبر میں جاؤ گی تو فاطمۃ الزہرا کے لباس کے مطابق لباس پہن کر جاؤ گی، تو دنیا میں وہ لباس کیوں نہیں پہن لیتی جو دنیا میں سیدہ
فاطمہ نے پہنا ہے، جو ام المومنین ام سلمہ نے پہنا ہے، جو عائشہ صدیقہ نے پہنا ہے، کیوں ہیروئن والا لباس پہن رہی ہو؟ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہی ہو، اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہی ہو، اپنے رب کو ناراض کر رہی ہو، جنت کی خوشبو کو اپنے اوپر کیوں حرام کر رہی ہو؟ میری بہنوں ہوش میں آؤ، ہوش کے ناخن لو، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بناؤ، اللہ کے عذاب کو مول مت لو۔ دنیا کے کسی انسان میں طاقت نہیں کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ جب بڑے بڑے پہلوان مرد اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے، تم تو نازک ہو، سینہ پہ نازک ہو، تم اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کر سکو گی؟ اس لیے میری بہن